بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک اور ٹاپک سلائٹلی ڈفرینٹ فرام جو میری ریسنٹ ویڈیوز ہیں ادھر اباؤٹ ریلیشن شپس, پیرنٹنگ, ان پہ میں زیادہ بات کر رہی ہوں, لیکن کچھ ویڈیوز میں نے بنائی ہوئی ہیں پریگننسی پہ بھی. ان میں سے ایک جو مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اس پہ ویڈیو بھی نہیں ابھی تک بنائی, بٹ دیٹ از سم تھنگ جو ہماری زیادہ تر جو ہماری سوسائٹی ہے, ناٹ ایگزیکٹلی پاکستانی سوسائٹی بٹ جنرلی دا ورلڈ میں ایک مسکنسیپشن ہے, وہ ڈیو ڈیٹ کا ہے. تو میں چاہ رہی تھی اس پہ میں اس کی ریالٹی کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس پہ میں ایک ویڈیو ضرور بنا لوں. اچھا, ڈیو ڈیٹ جو ہمیں دی جاتی ہے جب بھی کوئی ایکسپیکٹنگ مدر ہوتی ہے, پریگننٹ ہوتی ہے, دا فرسٹ تھنگ دیٹ شی وانٹس ٹو نو رائٹ آفٹر شی نوز کہ وہ پریگننٹ ہے, وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے اس کے اچھا بیبی کب آئے گا. اور وہ جو بیبی کب آئے گا اس کو کہا جاتا ہے ڈیو ڈیٹ, کہ بیبی اس دن ڈیو ہے. اب اٹس ناٹ لائک اے پیکیج جو کہ آپ نے دراز پہ آرڈر کیا ہوا ہے, اس میں بھی بلکہ 3 to 7 days لکھا ہوتا ہے, لیکن اٹس ناٹ لائک آپ کو میسج آئے گا کہ جی اگلے 2 دنوں میں آپ کو انشاءاللہ بیبی مل جانا ہے یا اس طریقے سے ڈلیور ہو جانا ہے. اتنا کلیئر کٹ نہیں ہے جتنی کہ ہم عادی ہو گئے ہیں دنیا میں چیزوں کے, کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جی 30 منٹس میں پیزا آ جائے گا یا آدھے گھنٹے میں ہمارا سامان آ جائے گا. اتنا کلیئر کٹ نہیں ہے. اللہ کا نظام جو ہے وہ ایک انسان کو ایک چیز ضرور سکھاتا ہے, وہ صبر ہے. ایک انسان جو دنیا میں ہم نے کنوینئنس کی بیسس پہ اتنا کچھ بنا لیا ہوا ہے کیونکہ ہمارے میں صبر نہیں ہے. امیجن کہ دیٹس ایگزیکٹلی وٹ ایوری تھنگ از بیسڈ آن. ہماری آن لائن شاپنگ ہے, کیونکہ کون جائے اتنی دور اب لانے کے لیے, ہم دنیا بھر سے چیزیں آرام سے منگوا لیتے ہیں اور وہ دنوں میں ہمارے پاس پہنچ جاتی ہیں, کیونکہ ہمارے پاس صبر نہیں ہے کہ ہم اوبیسلی انتظار نہیں کر سکتے جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ کوئی آئے گا تو لائے گا. تو اب وہ جو کنوینئنس ہے وہ ہمارے سامنے ہے, دیٹ وی آر آلویز لوکنگ فار ایزی ویز اینڈ کوئک ویز آف فائنڈنگ تھنگس. کھانا بھی جو اتنا ٹائم کون لگائے گا, اس سے بہتر ہے کہ وہ شان کا پیک لے آؤ یا یہ والا پیک لے آؤ اور اس کو بس ڈالو اور کھانا بن جائے گا 10-15 منٹ میں. اگین صبر نہیں وہ رہا جیسے کہ پہلے تھا. یس آف کورس, آئی مین آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ سارا کچھ بہت برا ہے. زندگی بہت زیادہ فاسٹ پیسڈ ہو گئی ہے, ٹائم بہت زیادہ کم رہ گیا ان چیزوں کے لیے, بہت کچھ کرنے والا ہوتا ہے. تو اس میں اگر ہم کنوینئنس ڈھونڈ لیں یا اپنی تھوڑی سی ایز کر لیں کسی نہ کسی طریقے سے, تو دیٹس فائن. لیکن اف یو ریئلی لک اراؤنڈ, اگر آپ آنکھیں کھول کے واقعی میں دیکھنا شروع کریں تو آپ سرپرائز ہو جائیں گے کہ کتنی چیزیں سیل کر رہے ہیں لوگ اور کتنی چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہوئی ہیں جسٹ بیکاز ہمارے اندر وہ صبر کی کمی تھی, یا صبر کی کمی تھی یا ٹائم کی کمی تھی. تو ایدر وے یہ ایک اور چیز جو ہے وہ انفارچونیٹلی یہ نقصان, وہ شاید ان چیزوں کا اتنا نقصان نہ ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کا ہو بھی, لیکن جتنا کہ اس چیز کا ہے جس پہ میں بھی بات کرنے لگی ہوں, اور وہ ہے کہ ڈیو ڈیٹ کو ہم نے کس طریقے سے سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے سوچا ہوا ہے کہ دیٹ از اے ڈے جس پہ ہمیں گھڑی ایسے دیکھنی چاہیے اور ہمیں ہونا چاہیے کہ بھائی ناؤ لیبر شوڈ اسٹارٹ, اینڈ اف اٹ ڈز ناٹ اسٹارٹ تو ہم اگلے دن ہاسپٹل میں ہوئیں گے یا انڈیوس کے لیے اپنے آپ کو کروانے کے لیے, یا سی سیکشن کسی طریقے سے اپوائنٹمنٹ اس کی ارینج کروانے کے لیے. پہلی چیز جاننا, کیونکہ 40 ویکس پہ آپ کو ڈیو ڈیٹ ملتی ہے, اس کی کچھ ریالٹیز ہیں جو میں آپ لوگوں کے لیے سامنے رکھنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کا یہ بلیف جو ہے یہ ٹوٹے. اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان ڈیو انڈکشن کے لیے یا ان ڈیو سی سیکشن سے بچ سکیں. ہو سکتا ہے آپ کا کوئی واقعی میں ریزن بھی ہو جس کی وجہ سے آپ انڈیوس ہو رہے ہیں یا سی سیکشن کے لیے جا رہے ہیں, لیکن اگر ریزن نہیں ہے تو اس کے نقصانات بیبی کے لیے اور ماں کے لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں, دونوں چیزوں کے. تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ان چیزوں کے بارے میں ڈیولپڈ ہو. پہلی چیز, 40 ویک مارک جو ہے وہ ایک بہت رف ایسٹیمیٹ ہے. اگر آپ اس پہ ریسرچ کرنا شروع کریں, کہتے ہیں 39 سے لے کے 42 ویکس از کنسیڈرڈ اے سیف پیریڈ ٹو گیو برتھ. مطلب 42 تک باہر کے ملکوں میں جہاں کی ریسرچ ہو چکی ہوئی ہے, جہاں کے ڈاکٹرز بڑے ویل ایکوپڈ ہوتے ہیں ود ریسنٹ ریسرچ اینڈ نالج, ان کے ذہن میں 40 ویک ایک اینڈ مارک نہیں ہوتا, ایک ہائی الرٹ نہیں ہوتا, ایک ریڈ الرٹ نہیں ہوتا کہ او ہو اب تو کچھ کرنا پڑے گا, اب تو 40 ہفتے بھی گزر چکے ہیں. ان کے ذہن میں جو ڈیولپڈ ہے ایک ٹائم لائن وہ 39 سے لے کے 42 ویکس تک ہے. اس میں اگر کوئی بھی
ایشو نہیں ہے, فار انسٹنس بلیڈنگ نہیں ہے یا واٹر بیگ برسٹ نہیں کیا, لیک کی بات نہیں ہو رہی, برسٹ مطلب گش سے واٹر بیگ جو ہے وہ فلوئڈ جو ہے وہ نکلا نہ ہو, یا فیٹل موومنٹ میں کوئی بہت ڈراسٹک چینج نہیں ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ماں کی جو ہے وہ ڈائبٹیز کا کوئی ایشو نہیں ہے, ماں کی کوئی بلڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا, ماں کی کوئی صحت کا کوئی پرابلم نہیں ہو رہا, بیبی جو ہے اس کا ایشو نہیں ہو رہا ہیلتھ وائز, اس کو اسٹریس نہیں ہے, یہ ساری چیزیں, یا میکونیم جو ہے وہ نہیں ریلیز ہو گیا ہوا, بیبی نے وہی ڈائجسٹ نہیں کر لیا. اب یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے اگر 40 ویکس پاس کر جائیں اور ایوری تھنگ از فائن, یو آر اوکے, بیبی از اوکے, چیک اپس آر فائن, دین یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ دا ڈیو ڈیٹ. پہلی چیز. دوسری چیز, بہت مزے کی بات ہے کہ جب ہم ڈیو ڈیٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں نا, اور اب تو ایوری تھنگ گوگل جسٹ کلک ہوئے, آپ نے ڈیو ڈیٹ کیلکولیٹر آپ نے لکھا گوگل میں سرچ کیا اور آپ نے اس میں اپنا ڈالا LMP وچ از دا لاسٹ مینسٹرل ڈیٹ دیٹ یو ہیڈ, لاسٹ پیریڈ دیٹ یو ہیڈ, دا فرسٹ ڈے آف دا لاسٹ پیریڈ دیٹ یو ہیڈ, وہ آپ نے ڈالی ڈیٹ, تو وہ آپ کو 9 مہینے کے حساب سے, مطلب 40 ویکس کے حساب سے آپ کو, وچ از اے رف, اٹس ناٹ ایون 9 months, رفلی 40 ویکس جو ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کو کس ٹائم پہ آپ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ بیبی اراؤنڈ دس ٹائم آ جائے گا, ڈیو ڈیٹ جو آپ کو بتاتے ہیں. لیکن وٹ اٹ ڈز ناٹ کیپ ان مائنڈ, اور اب جا کے آپ کو ایسے کیلکولیٹرس ملیں گے جو آپ سے ایک چیز اور پوچھتے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ آپ کا سائیکل کتنا لمبا ہوتا ہے. جنرلی اسپیکنگ 28 سائیکل کے حساب سے آپ کو ڈیو ڈیٹ بتائی جاتی ہے, یہاں تک کہ بڑے بڑے گائنیکالوجسٹ بھی آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں, دے ڈو ناٹ آسک یو کہ آپ کا سائیکل کتنا لمبا ہے. بہت کم, میرے اپنے ایکسپیرینسز میں آئی ہیو ناٹ ہیڈ مینی گائنیکالوجسٹ آسک می اور مڈ وائفس کہ اچھا آپ کا سائیکل کتنا لمبا ہوتا ہے, بیکاز دیٹ از اے ویری ویری بگ کویسچن وین اٹ کمس ٹو کیلکولیٹنگ ڈیو ڈیٹ. ڈیو ڈیٹ جو ہے 28 سائیکل کے لیے فرق ہے, 35 سائیکل کے لیے فرق ہے, 35 ڈیز کے سائیکل کے لیے فرق ہے, لوگوں کے 40 ڈیز کے, 45 ڈیز کے, 50 ڈیز کے سائیکل بھی ہوتے ہیں, 21 ڈیز کے سائیکل بھی ہوتے ہیں. تو آپ کا جو سائیکل ہے اس کے حساب سے آپ کی پریگننسی کی لینتھ ڈیولپ ہوئے گی اور ڈٹرمن ہوئے گی. اگر آپ کا چھوٹا سائیکل ہے پریگننسی کم ٹائم کی ہوئے گی, اگر آپ کا لمبا سائیکل ہے پریگننسی زیادہ ٹائم کی ہوگی. جو 40 ویکس والا آپ کو ملا ہوا ہے, ایک ڈیو ڈیٹ ملی ہوئی ہے, ایک الٹیمیٹم ملا ہوا ہے, ایک اینڈ ٹائم ملا ہوا ہے, دیٹ مائٹ ناٹ ایون بی to begin with will be even the slightest bit relevant to you. آپ کے لیے وہ ریلیونٹ ہی نہیں ہوئے گی, کیونکہ آپ کا تو سائیکل ہی فرق ہے. اور سائیکل کیوں میٹر کرتا ہے, کیونکہ آپ نے فرق ٹائم پہ اوویولیٹ کیا, مطلب آپ نے کنسیو فرق وقت میں کیا ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے جہاں جو شخص 10 دن بعد 15 دن بعد کنسیو کر رہا تھا, اپنے LMP کے جو کہ ایڈ کیا جاتا ہے, جو کہ آپ کی مینسٹرل سائیکل کے حساب سے چل رہا ہوتا ہے, اور وہی انہوں نے ڈیو ڈیٹ کے لیے استعمال کیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ 2 ہفتے بعد اس نے کنسیو کیا ہوئے گا. ہو سکتا ہے شخص نے مہینے بعد کنسیو کیا, تو وہی 2 ہفتے جو ہیں وہ آگے چلے جائیں گے. اتنی زیادہ انسرٹینٹی ہوتی ہے اف یو ڈو ناٹ ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ کہ آپ کا سائیکل کتنا لمبا ہے. کچھ لوگوں کے ارریگولر سائیکلز ہوتے ہیں, تو دے کین نیور بی شیور کہ ان کی اصل ڈیو ڈیٹ کیا بنتی ہے. وہ کوشش کرتے رہیں گے, اور کون سی طریقے ہوتے ہیں کوشش کرنے کے, کس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ڈیو ڈیٹ کیا ہے, الٹرا ساؤنڈ یا فنڈل ہائٹ, 2 چیزیں ہیں جو کہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. الٹرا ساؤنڈس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, انہوں نے الٹرا ساؤنڈ بھی آپ جب بھی کروائیں گے, بے شک آپ 36 ویکس میں کروائیں, بے شک آپ 40 ویکس میں کروائیں, بے شک آپ 28 ویکس میں کروائیں, آپ جب بھی جائیں گے الٹرا ساؤنڈ میں, آپ یقین مانیں ڈیو ڈیٹ ہمیشہ فرق آئے گی, اور اگر سیم بھی آ جاتی ہے تو ڈیو ڈیٹ کے سامنے انہوں نے لکھا ہوتا ہے +-2 ویکس یا 10 to 15 days +- لکھا ہوتا ہے. ان کی بھی اتنی ہی سرٹینٹی ہے, بیکاز آبویسلی ایک مین میڈ چیز ہے. وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نظام کو جان سکتے ہیں, وہ کس طریقے سے اللہ کے کن کو جان سکتے ہیں کہ اللہ کا کن کب ہونا. ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ اتنی ہی لمیٹیڈ ہے, نالج اتنی ہی لمیٹیڈ ہے. یہاں تک کہ میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے الٹرا ساؤنڈ کروایا, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی ہونی ہے. جب دوبارہ سے الٹرا ساؤنڈ 2 مہینے بعد کیا, انہوں نے کہا نہیں جی آپ کا بیٹا ہونا ہے. پھر 2 مہینے بعد کیا, انہوں نے کہا نہیں جی آپ کی بیٹی ہونی ہے. جب پیدا ہوا تو بیٹی پیدا ہوئی. تو وہ اتنی کنفیوژن تھی کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی کہ یہ کیا مذاق ہے, کوئی الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے تو کچھ کہتا ہے, کوئی الٹرا ساؤنڈ کہتا ہے تو کچھ کہتا ہے. بٹ اٹ از ویری ڈپینڈنٹ آن کہ کون کر رہا ہے, جو ڈاکٹر ہے وہ کس ٹائم پہ کر رہا ہے, آپ نے اس وقت کتنا پانی پیا ہوا ہے, آپ ایوری تھنگ, دیر سو مینی تھنگس جو اس میں فیکٹر کرتے ہیں, اس میں پلے آؤٹ کرتے ہیں, اور پھر ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کو کیا رزلٹ بتایا جاتا ہے. تو وہ جو +- کا ہے فنڈل ہائٹ میں بھی, جب انہوں نے دیکھنا ہے کہ بیبی کی آپ کے مطلب بیلی کا سائز کتنا زیادہ اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے, اور اس کے حساب سے وہ آپ کو ویکس بتاتے ہیں, اس میں بھی +-2 کا رہتا ہے. +-2 سینٹی میٹر کا ہوتا ہے, جو کہ 2 ویکس کو
ڈیفائن کرتا ہے کہ 2 ہفتے اوپر نیچے ہو سکتا ہے, 2 ہفتے اوپر نیچے ہو سکتا ہے. تو یو ول نیور بی ایور بی ٹو شیور کہ آپ کی اصل میں ڈیو ڈیٹ کیا ہے. وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو نو کہ آپ کبھی شیور نہیں ہو سکتے؟ بیکاز واٹ ہیپنز از, یہ ذہن میں رکھتے ہوئے لوگ اکثر اوقات اپنے آپ کو انڈیوس کروا لیتے ہیں, اور وہ جو انڈکشن ہے اس کے بہت زیادہ نہ صرف نقصانات ہیں لیکن ایون لیبر بیکمس سو مچ مور پینفل آفٹر انڈکشن, جو کہ پھر وہ ایپیڈیورل لیتی ہیں. کوئی سی سیکشن کیسز ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے بیبی ابھی ریڈی ہی نہیں تھا, ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہا ہے 40 ویکس ہے لیکن بیبی ابھی 38 ویکس تھا, اور 39 ویکس تک اس کی برین ڈیولپمنٹ چل رہی ہے, 39 ویکس تک اس کی پراپر گروتھ ابھی چل رہی ہے. اس سے بہتر ہے کہ اس ٹائم پہ وہ انڈیوس نہ ہو. تو آپ نے بیبی کو اس کی ٹائم سے پہلے نکال دیا. کیسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے کوئی کھانے کی چیز اندر بیکنگ کے لیے رکھی ہوئی اور آپ نے وقت سے پہلے نکال دیا تو اندر سے وہ تھوڑا سا کچا کچا رہ جاتا ہے. اب میں آپ کو بڑا ایک فرق طریقے سے ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم پہ بیبی جو ہے, دیٹ از وائی سو مینی کڈس آفٹر دیئر برتھ وہ پھر ان کو NICU میں رکھنا پڑ رہا ہوتا ہے. ان کی کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے بعد میں پھر لنگ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو, بعد میں برین کی ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہو رہی ہو, کوئی نہ کوئی ایشو ہیلتھ کے بھی ڈیولپ ہو سکتے ہیں, بیکاز دس واز ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو برنگ دا بیبی آؤٹ. اچھا, اور کیا چیزیں ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں ذہن میں رکھنے کے لیے؟ ڈیو ڈیٹ لائک آئی سیڈ ایک ایسٹیمیٹ ہے. الٹرا ساؤنڈ بھی جو ہے وہ ہمیں کبھی ٹھیک سے نہیں بتا سکتا کہ اصل میں کیا وقت ہے جو بیبی نے آنا ہے. لیکن ایک اور چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ ڈفرینٹ بیبیز مطلب ڈفرینٹ پریگننسیز ول ہیو اے ڈفرینٹ پیٹرن. ہر عورت اپنے فرق طریقے سے ڈلیور کرتی ہے, اس کا پریگننسی, اس کا لیبر کا, اس کا ہر چیز جو ہے وہ فرق ہوتی ہے, اور ہر عورت کا, ہر بچے کا ایکسپیرینس بھی فرق ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی بچہ ہو آپ کا, آپ ہمیشہ جو ہے ٹائم پہ ڈلیور کر دیتی ہیں, ڈیو ڈیٹ کے ارد گرد ڈلیور کر دیتی ہیں, اس ٹائم زیادہ دیر کیوں لگ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے بیبی از نیڈنگ مور ٹائم ان دا ووم, بیبی کو زیادہ وقت چاہیے ٹو ڈیولپ, بیبی کو زیادہ وقت چاہیے, بیبی ابھی بھی زیادہ گرو کر رہا ہے اور وہ بھی کمفرٹیبل ہے اندر, تو دیٹ از ناٹ دا ٹائم کہ آپ اس کو نکالیں. اینڈ دیر آلسو مامیز جو مدرز ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس کی باڈی کو ابھی زیادہ وقت چاہیے, اسپیشلی اگر زیادہ گیپ ہو بچوں کے بیچ میں تو باڈی کو زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے ٹو پروسیس اٹ, ٹو ریئلی گیٹ ریڈی فار لیبر. کیونکہ اتنا بڑا ایک ایکسپیرینس ہے, اتنا بڑا ایک ایکسپیرینس کے تھرو گزرنا ہے پوری باڈی نے, کہ اس کو ہر مسل کو, ہر بون کو, ہر چیز کو اس کے لیے پریپیئر ہونے میں وقت لگ رہا ہو سکتا ہے. تو اگر وہ وقت لگ رہا ہے, دیٹ از آل دیٹ اٹ از, کہ بیبی کو یا تو بیبی کو زیادہ ابھی ٹائم چاہیے یا باڈی کو آپ کی زیادہ ٹائم چاہیے. اور کیا فائدہ ہوگا اگر آپ نے اس کو رش کر لیا, ٹائم نہیں صحیح تھا, اور پھر کمپلیکیشنز آئیں گی. ایک اور چیز ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے, جو کہ ہولسٹک ہیلتھ کی, وومن ہیلتھ بیسکلی کہ ہولسٹک پریکٹیشنرز بھی ہیں دنیا میں, مینی ایون گائنیکالوجسٹس, مڈ وائفس, ڈولاس, پیپل ہو ریئلائز کہ ایک اتنا یہ کلیئر کٹ بائی دا بک چلنے والا کانسیپٹ نہیں ہے, اور اس میں بہت اور چیزیں رول پلے کرتی ہیں. They never recommend induction. Even at 40 weeks, 41 weeks پہ جا کے they start thinking about induction, and پھر وہ اس پہ جا کے کرتی ہیں. اور انڈکشن بھی کیا ہوتی ہے, وہ آکسیٹوسن لگاتی ہیں, which is a hormone basically, جو کہ ہمیں نیچرلی بھی مل سکتا ہے ایموشنل سپورٹ سے, ٹچ سے, لو سے, ہگ سے, کس سے. تو وہ اس کی ڈرپ لگائی جاتی ہے, ویری سمپلی پٹ. تو انلیس اینڈ انٹل کہ آپ کو یہ نیچرلی فار سم ریزن نہیں مل رہا ہے, دیٹ سم تھنگ دیٹ ول بی کمنگ ٹو. میں اس کی بھی بات کرتی ہوں کہ کون سی چیز وقت آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اچھا شاید ویٹ کرنا از ناٹ دا بیسٹ تھنگ, اور شاید آپ کی طرف سے کوئی غلطی ہو رہی ہے جس کا نقصان پھر آپ اور بیبی دونوں اٹھا سکتے ہیں اگر آپ اس پہ کام نہ کریں, یا پھر واقعی میں انٹرونشن کی ضرورت بن جاتی ہے. لیکن جنرلی اسپیکنگ انلیس اینڈ انٹل کوئی ایشو نظر آ رہا ہو بیبی یا ماما کے لیے, اٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ کہ انڈکشن کی جائے. یہی کہا جاتا ہے کہ بیبی انلیس انٹل لائک آئی سیڈ کہ کوئی ایشو ہے, اسٹریس کا ہے, یا بیبی کو کی کوئی فار وٹ ایور ریزن, یا اس کا سائز بڑا ہو گیا ہے, سپلیمنٹس لے رہی تھی ماں, یا ماں جو ہے وہ کسی وجہ سے اسٹریس میں چلی گئی ہے, یا اس کی صحت اب خراب ہو رہی ہے, اٹ از آلویز کنسیڈرڈ دا بیسٹ کہ بیبی از بیٹر ان دا ووم دین آؤٹ سائڈ آف اٹ ٹل 42 ویکس. جب تک کہ 42 ویکس ہو جاتے ہیں تب تک بیبی جو ہے اس کی بہتر جگہ ووم کے اندر ہی ہے, نہ کہ اس کے باہر. لائک آئی سیڈ کہ میں اس پہ بات کروں گی کہ وین از اٹ
انٹرونشن بیکمس نیسسری، ہو سکتا ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی ڈیلے ہو رہا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز یا نہ کی ہو یا کر رہے ہوں جس کی وجہ سے لیبر جو ہے وہ پروگریس نہیں کر رہا یا ڈیلے آ رہا ہے اور وہ اتنا آگے لمبا چلتا چلا جا رہا ہے. اینڈ واٹ آر دوز تھنگس؟ بیبی کین بی ٹو بگ، سپلیمنٹس لیے ہوں ماں نے، بیبی از ٹو بگ، آپ نے اس میں کچھ ایسے ہارمونس اننوئنگلی انجیکٹ کر دیے ہیں جس کی وجہ سے بیبی جو ہے وہ اتنا بگ ہو گیا کہ وہ نیچرلی بورن نہیں ہو سک رہا، رانگ پوزیشن میں ہے بیبی. تو آپ نے وہ ایکسرسائزز جو کہ کہا جاتا ہے ریکمینڈیڈ ہوتی ہیں کہ کرنی چاہیے، یا کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے، کس طریقے سے لیٹنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ ساری چیزوں پہ ذہن نہیں ڈالا، نہیں رکھا، ذہن میں نہیں رکھا، اینڈ دیٹ از وائی بیبی جو ہے وہ رانگ پوزیشن میں ہے. تو دیٹ از وائی اب نیچرل ڈلیوری مشکل ہو گئی ہے اور اس کو سی سیکشن کے تھرو یوزلی جو ہے وہ پھر ڈیل کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ بیڈ ریسٹ پہ آپ ہیں. اگین اگر آپ کی کوئی ڈائبٹیز کا ایشو تھا یا آپ کی کوئی صحت کا یا وزن کی وجہ سے مینی تھنگس جس کی وجہ سے ڈاکٹرس جو ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں بیڈ ریسٹ، یا پری میچور ڈلیوری کا کنسرن ہوتا ہے اس کی وجہ سے بیڈ ریسٹ پہ چلے جاتے ہیں. بہت سینٹر کی پلیسمنٹ ہو سکتی ہے، بہت چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پھر بیڈ ریسٹ ریکمینڈیڈ ہوتا ہے. وہ بیڈ ریسٹ کی وجہ سے آپ نے وہ واک نہیں کی جو گریوٹی کے پل سے بیبی نے نیچے آنا تھا اور وہ بیبی انگیج نہیں ہوا، یا بیبی جو ہے ابھی بیڈ ریسٹ کی وجہ سے فار وٹ ایور ریزن جو آپ کو ریکمینڈیڈ تھا اور آپ نے اس پہ آپ پورا اتری اور آپ نے آخری اپنے مہینے جو ہیں وہ زیادہ بسترے پہ گزارے، ایکٹیویٹی میں نہیں گزارے، بیبی جو ہے وہ آئیڈیل پوزیشن میں نہیں ہے برتھ کے لیے، اور پھر آپ کو یا تو اس وجہ سے انڈیوس کرنا پڑ رہا ہے یا سی سیکشن آپ کا کرنا پڑ رہا ہے. ایک اور چیز بہت بڑا ریزن جو ہوتا ہے وہ ایموشنل ڈسٹریسر ہوتے ہیں. جیسے کوئی اسٹریس ہے آپ کو، کوئی آپ کا فیئر ہے آپ کے ذہن میں، پینس کا خوف ہے، پرانا آپ کا ایکسپیرینس اچھا نہیں گزرا ہوا، یا آپ نے کسی کو دیکھا ہوا ہے جس کا ایکسپیرینس اچھا نہیں گزرا ہوا، یا آپ ایک ایسی سیٹنگ میں جہاں آپ سیف نہیں فیل کر رہی. بیبی کبھی نہیں پیدا ہوئے گا ایک ایسی جگہ پہ جہاں ماں سیف نہیں فیل کرتی، اور انفارچونیٹلی زیادہ تر ہاسپٹل سب ہمارا انوائرمنٹ ہی اس طریقے کا ڈیولپڈ ہے جس میں وہ سیف نہیں فیل کرتی مائیں، یا وہ ایک وارڈ لائک ایک سچویشن ہوتی ہے جس میں آگے پیچھے ساری مائیں جو ہیں وہ پینس بھی لے رہی ہوتی ہیں، وہ لیٹی ہوئی ہوتی ہیں، پھر نو بڈی وڈ وانٹ ٹو گیو برتھ ٹو دیٹ ان دیٹ سچویشن. تو آپ نے اینیملس کو بھی دیکھا ہوگا when they give birth وہ بہت ایک کوائٹ سی اسپیس میں چلے جاتے ہیں. تو وہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے اگر آپ کو اس وجہ سے اسٹریس ہے، یا کوئی ایموشنل اسٹریس فیملی کی طرف سے ہے، یا ہسبینڈ کی طرف سے ہے، یا صحت کی وجہ سے ہے، یا بچوں کی وجہ سے ہے، جو بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ نہیں جا رہے لیبر میں. اور ان دیز سرکمسٹانسز دیٹ از دی اونلی ٹائم کہ انٹرونشنز جو ہے میک سینس، اور پھر واقعی میں اینی بڈی وڈ سے کہ ہاں جی یو شوڈ ہیو این انٹرونشن، اور آپ کو جو ان نیچرل طریقوں سے یا لیٹ اٹ بی کوئی آپ کو ٹیکا لگایا جائے یا آپ کو کوئی نہ کوئی دوائی سے جو ہے وہ انڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر دے ریکمینڈ سی سیکشن. تو دیٹ از دی اونلی ٹائم کہ ڈیو ڈیٹ کی جو آپ کو ایک کنسرن مل رہا ہے وہ ویلڈ ہوتا ہے. اور آپ کی اگر لائف کا یہ ایک پیٹرن رہا ہے، آپ کی پریگنینسی کا یہ پیٹرن رہا ہے، اس میں یہ سارے اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہے ہیں، یا آپ کی صحت یا بچے کی صحت کا سوال ہے، تو پھر آبویسلی اٹ از مچ بیٹر کہ آپ ڈیو ڈیٹ کو کنسیڈر کرتے ہوئے اپنے زندگی کے جو بھی اپنے فیصلے آپ کرنے ہیں اسٹیپس لیں، انڈکشن کے، سی سیکشن کے، اور آپ سمجھے کہ 40 ویکس تک اٹ واز سیف ٹو ویٹ بٹ ناؤ اٹس نو لانگر سیف. لیکن اگر ایوری تھنگ از فائن اینڈ نارمل اور آپ اپنے نارمل روٹین پر چل رہے ہیں اور آپ کے اسٹریس نہیں ہے، فیئر نہیں ہے، لیبر کی کوئی اور ریزن نہیں ہے ٹو بی ڈیلیڈ، اور آپ الحمد للہ خود سے بھی صحت مند ہیں، بیبی بھی صحت مند ہے اور ٹھیک ہے سارا کچھ، دین یہ باقی چیزیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ اصل میں ڈیو ڈیٹ کی حقیقت کیا ہے، ریالٹی کیا ہے، اور ہم واقعی میں اللہ تعالیٰ کے نظام کو کتنا ہی جانتے ہیں. بہت کم جانتے ہیں. جو ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، جو وقت لکھا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور آپ کو بھی اسی چیز کا انتظار کرنا چاہیے اور اسی وقت کا انتظار کرنا چاہیے جو کہ اس کے لیے لکھا گیا ہے، کیونکہ وہی اس کے لیے بہترین ہے. اور اس میں ایک ہیومن انٹرونشن جو ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکیشنس کاز کر سکتی ہے، انلیس اینڈ انٹل واقعی میں پہلے ہی ہیومن انٹرونشن کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایشو آلریڈی ارائز کیا گیا تھا جس کی بیسس پہ پھر شاید بہتر ہو جائے کہ بیبی بورن ہو جائے اور آپ اپنے ڈیو ڈیٹ کے مطابق ہی چلیں. تو میں نے کہا یہ چیزیں میں ذرا آپ لوگوں کے سامنے کھلم کھلا رکھ دوں، کیونکہ کافی جو مائیں ہیں وہ اپنے ڈیو ڈیٹ کے ارد گرد پہ بہت زیادہ اسٹریس آؤٹ ہونے لگ جاتی ہیں، اینکشیس ہونے لگ جاتی ہیں، پریشان ہونے لگ جاتی ہیں کہ پھر ہم کتنی اور دیر ویٹ کریں، اور پھر اب تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی ایشو تو نہیں ہے. تو دس از ہاؤ مچ دے نیڈ ٹو نو. اور اپنے آپ کو ویل انفارمڈ رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اگر دوسروں کی باتوں میں آنا شروع ہو جائیں تو مزے کی بات ہے کوئی اتنا ویل انفارمڈ نہیں ہے. باقی سارا کچھ اب اویلیبل ہے، انٹرنیٹ پہ سارا کچھ موجود ہے، لیکن ہمیں خود ہی نہیں پتہ ہوتا.
ہم دوسروں کی باتوں میں اس لیے آ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں خود ہی نہیں پتہ ہوتا, لیکن ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ ہونا ہے جو ہونا ہے, اور ہمارے بچے کے ساتھ, ان کو تو کچھ نہیں سے لینا دینا, ہمارے بچے کے ساتھ ہونا ہے جو ہونا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ آپ یو شوڈ بی دا موسٹ ویل انفارمڈ پرسن ان دا ایکویشن. جو سارے لوگ پکچر میں ہیں اس میں سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ واقعی میں کتنا کنسرننگ کوئی سچویشن ہے, اور آپ اپنے جو آپ نے ٹائی اور کیمل اینڈ دین لیو اٹ ٹو اللہ, آپ نے اپنے اینڈ پہ جو بھی کرنا ہے, ٹیسٹ کروانے, چیک اپس کروانے, اپنی ڈائٹ کا دھیان رکھنا ہے, اپنی اللہ تعالیٰ سے رشتے کا, اپنا جو ریلیشن شپ ہے اس کا دھیان رکھنا ہے, آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ سے وعدے کرنے, جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ آپ اپنے اینڈ پہ کرتے رہیں, اور باقی چیزیں جو ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چھوڑ دیں, نوئنگلی کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے these nothing else, nobody else knows as much as he does obviously. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا چلیں آئی ہوپ کہ یہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوئے گا, اور آپ لوگ اس طریقے سے پریشان نہیں ہوئیں گے جب آپ کی ڈیو ڈیٹ آنا شروع ہو جائے گی. ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی اور ریزن ہو کہ ابھی تک بیبی آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈیلے ہو رہا ہے, لیکن ڈیلے نہیں ہو رہا, وہ اپنے وقت کا انتظار بس کر رہا ہے. تھینک یو.